12 ربیع الاول کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا ہے۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے، اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود لوٹنا، تو عید اسی سے بنا، لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ کر آنے والی۔ اس اعتبار سے تو یہ یقیناً یوم عید ہے، لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے، یہ کوئی قدیم بات نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے۔ مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں ہے۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہیں، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کہ مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھتر ہے، بہت اونچی ہے۔ اور یہ جو تھے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، یہ تقویمات کے بڑے ماہر تھے۔ گرگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے، ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ ایک معاملہ تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں، کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی۔ البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال کا دن ہے، اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، ابھی میرا بچپن جو ہے کوئی 200 سال پرانا تو نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، اس کا نام ہی تھا 12 وفات۔ 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات ہے، اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، کوئی میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغاں کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جاتا تھا، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی، باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے، مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس پہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر گیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر رکھا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر ہوتے، اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس میں پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ پرانے، آج کل نہیں ہوتے وہ چیزیں، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہیں وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، تو گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، تو سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے تھے۔ اب اس ضمن میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت الشعور پر اثر پڑ رہا تھا۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے لیے کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں، تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، موجب بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق در ذوق شریک ہوں۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہیں، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے، بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہیں۔ آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے اس کا پس منظر کیا ہے،
محمد علی نقی صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں والد اور بھائی بہت غصیل تھے، جس سے ہر وقت جھگڑے رہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا سکون ختم ہو جاتا تھا اور اس کا اثر بچوں پر بھی پڑ رہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ عمل کیا اور دھیرے دھیرے حالات بہتر ہونے لگے۔ ناظرین، غصہ صرف رشتوں کو نہیں بگاڑتا بلکہ صحت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جن لوگوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے ان کے پھیپھڑوں کی طاقت وقت کے ساتھ جلدی کم ہونے لگتی ہے۔ خاص طور پر بڑی عمر میں غصہ اور بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے سکون، صبر اور نرمی کو اپنی عادت بنائیں۔ مزید یہ کہ اس تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا کہ سگریٹ نوشی پھیپھڑوں پر اثر ڈالتی ہے، لیکن غصہ اور شدید جذبات اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ جن لوگوں کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں وہ سانس کی نالیوں کی بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو سکتے ہیں۔ منفی جذبات انسان کے جسم کے دفاعی نظام کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم بیماریوں کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ اعصابی اور ہارمونل نظام بھی متاثر ہوتا ہے، جس سے خاص طور پر پھیپھڑوں میں خطرناک حد تک سوجن پیدا ہو سکتی۔ ماہرین کے مطابق ابھی یہ پوری طرح واضح نہیں کہ شدید غصہ جسم کے کن حصوں کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ غصہ اور بڑھتی عمر کے ساتھ پھیپھڑوں کی کمزوری کا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر قابو پانا سیکھیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ عادت آپ کی زندگی اور صحت دونوں کو نقصان پہنچے۔ قرآن مجید بھی غصے سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ جب ہمارا ذہن تیزی سے ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف بھاگتا ہے تو نتیجہ بے چینی کی صورت میں ملتا ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کی رفتار کو آہستہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی بے قابو تیزی پسند نہیں، بلکہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ چلنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تحمل اور سکون کو اپنی عادت بنائیں۔ روزانہ کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خیالات کو محسوس کریں۔ اس سے ذہنی سکون ملے گا، آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بہت سی جسمانی تکلیفوں کا علاج اس میں چھپا ہے کہ انسان چڑچڑاپن اور غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اس سلسلے میں کچھ تدابیر یہ ہیں: زمین پر زور سے پاؤں نہ مارے، ہاتھ نہ ملے، اونچی آواز میں بات نہ کرے اور کوئی کام جلد بازی میں نہ کرے، کیونکہ جذباتی ہونے کے ساتھ انسان کی جسمانی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بیٹھتے وقت سکون سے بیٹھیں اور نرم لہجے میں بات کریں۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ آپ کی سوچ اور جسمانی حرکت کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں غم اور غصے کے خیالات ہوں گے تو آپ کی حرکتیں بھی تیز ہو جائیں گی اور خون کا دورہ بڑھ جائے گا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ اپنے جسم پر قابو پا لیں تو آپ کا ذہن بھی قابو میں آ سکتا ہے۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی حرکتوں کو منظم کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ عمل آپ کی طبیعت کی تلخی کو کتنا کم کر دیتا ہے۔ جب طبیعت کی تلخی ختم ہو جاتی ہے تو جھنجھلاہٹ اور بے قابو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی تعمیری قوتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرنے کے بجائے تازہ دم۔ کچھ اور تدابیر پر غور کریں۔ آرام دہ کرسی پر اطمینان سے بیٹھ کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور محسوس کریں کہ پورا جسم سکون میں ہے۔ پھر اپنے ذہن میں ایک پرسکون جھیل کا تصور کریں اور کچھ منٹ تک خوبصورت منظروں کے بارے میں سوچیں۔ ان طریقوں سے آپ چڑچڑا پنا پر آپ کو بدو آپ اس میں چھوڑ کر بہتر زندگی گزار سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے یہ لطیف اور پیاز والا عمل اپنی بیوی کو بتایا، الحمدللہ 1 سال کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جڑوا بیٹوں سے نوازا اور ڈیلیوری بھی خیریت سے ہوئی۔ ایک اور واقعہ میں میرے بھائی کی بیگم کی حالت ڈیلیوری کے وقت نازک تھی اور آپریشن کی نوبت آ گئی تھی، مگر اس عمل کی برکت سے اللہ نے کرم کیا اور بچہ بالکل سلامت پیدا ہوا۔ آج وہ تندرست۔ دوستو، یہ سب اللہ پاک کے مبارک ناموں کی برکت ہے۔ اختر علی ملتان سے لکھتے ہیں کہ ان کی 3 بہنیں ان سے بڑی تھیں اور ان کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی۔ والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، گھر میں غربت تھی، اس لیے کوئی رشتہ نہیں۔ انہوں نے محنت سے تعلیم حاصل کی، مگر معمولی نوکری تھی، 30 تنخواہ۔ پھر انہیں اس عمل کا پتہ چلا، انہوں نے عمل کر کے پیاز دوسرے پیازوں میں رکھ دیے۔ اس عمل کی برکت سے ان کے کینیڈا جانے کے اسباب بنے اور 2 سال میں اچھی سیٹنگ ہو گئی۔
अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बहनों की अच्छी जगह शादी हुई। आलिया असम्मत कराची से लिखती हैं कि उनकी उम्र 28 साल हो गई थी और रिश्ते में बंदिश थी। उन्होंने इन अस्मा ए इलाही को कसरत से पढ़ना शुरू किया। अल्लाह पाक ने करम किया, कुछ ही महीनों में उनकी न सिर्फ निस्बत तय हुई बल्कि शादी भी हो गई। आज वो अपने घर में खुश हैं। साथ ही उनके वालिद के कारोबार में भी रुकावट थी जो इन अस्मा की बरकत से दूर हो। सलमा आफ्ताब फैसलाबाद से लिखती है कि वह और उनकी वालिदा आपकी वीडियो बड़े शौक से देख। इन वीडियो की वजह से उनकी जिंदगी में बहुत आसानियां आई। घर के पुराने झगड़े खत्म हो गए। उनके अब्बू बहुत गुस्सैल मिजाज के थे, मगर उन्होंने इन अस्मा का विर्द शुरू किया और अल्लाह से खूब दुआ की। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए, अब्बू से सुलह हो गई और उनकी तबीयत में भी सुधार आ गया। प्यारे दोस्तों और बहनों, आपने अस्माउल हुस्ना और प्याज के करिश्मे सुने। यकीनन इससे आपका ईमान ताजा हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि आप भी इन मुबारक नामों को पढ़कर अपनी मुश्किलात का हल पाएंगे। मुखलिसीन लहुद्दीन, जैसे एक फर्द चाहे वो कितनी ही नमाजें पढ़ रहा हो, रोजे रख रहा हो, अगर उसने अल्लाह की हराम की हुई किसी शय को अपने लिए हलाल ठहरा लिया, उसने अपनी हर शय की नफी। हाँ, अगर कहीं खता हो गई, जज्बात में बहकर गलती कर बैठा, कहीं इंसान पर गफलत तारी हो गई थी, उसकी उस खुदी और अना की गिरफ्त जो है उसके हैवानी मुहर्रिकात अमल पर कमजोर पड़ गई, उस वक्त कोई हरकत उससे सरजद हो गई, कोई हरकत नहीं, फौरन तौबा करो। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीबिन। अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदों की तौबा को कबूल करना अपने ऊपर वाजिब कर लिया जो नादानी में जज्बात की रौ में बहकर कोई गलत हरकत कर बैठते हैं लेकिन फिर फौरन रुजू करते हैं। इसलिए कि जज्बात का तूफान जो है, मैं अभी कोयटे में मिसाल देकर आया हूँ, पहाड़ी इलाके के लोग खूब समझते हैं। हमारे मैदानी इलाकों में सैलाब आता है तो रफ्ता रफ्ता आता है, जाता है तो भी जाते जाते जाता, और पहाड़ी इलाकों में आता है तो तूफान आनन फान और जाता भी इसी तरह। जज्बात का मामला भी ये है, इसमें तूफान आता है, जोश आता है, वो भी बड़ी तेज रफ्तारी से, लेकिन फिर वो जाता भी उसी रफ्तार। तो जज्बात की रौ में बहकर कोई अमल इंसान ने अगर किया है तो जैसे ही वो जज्बात का रेला गुजर जाएगा सैलाब का, फौरन होश में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझसे क्या हो। अब उसके अंदर पशेमानी पैदा हुई। वो उस पशेमानी के साथ, देखिए इकबाल का ये शेर आपको मालूम होगा, बिल्कुल नौजवानी का, इस पर दाग देहलवी ने ये कहा था कि साहिबजादे इस उम्र में, और ये शेर, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफिआल के। ये पशेमानी से जब पेशानी जो है अर्क़ालूद हो जाती है तो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे को बहुत मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं कि इससे खता हो गई थी, लेकिन इस पर फौरन पशेमानी तारी हुई है और इसकी पेशानी अर्क़ालूद। अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल करता है। और बल्कि मैंने तो तर्जुमा करके आपको बताया, अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है अपने ऐसे बंदे की तौबा कबूल करना, लेकिन खूब जानबूझकर 100 बहाने बनाकर क्या करें, इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, कारोबार नहीं हो सकता, फला काम नहीं हो सकता, है तो हराम लेकिन अब क्या करें। ये जो आपकी कोल्ड कैलकुलेशन के साथ अगर आपने एक हराम शे को भी अपनी जिंदगी में मुस्तकिल और कायम कर दिया, आपकी सारी दीनदारी की नफी हो जाए। इन दोनों के दरमियान जमीन व आसमान। इसी तरीके से इज्तिमाई सतह पर जिंदगी के किसी गोशे को भी मुस्तस्ना कर लेंगे तो आपका ज़कात का निज़ाम और सलात का निज़ाम जो टूटे फूटे अंदाज में जो भी कायम किया गया या नहीं किया गया, इसकी कोई हकीकत नहीं रह जाएगी जब तक कि ये एक दफा 100% ऑपरेटिव ना हो। बाकी जिन चीजों पे असल झगड़े हमारे यहाँ होते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक, कोई नस्ल न कुरान की है न हदीस की है कि आपका निजाम जो है वो पार्लिमानी होना चाहिए कि सदारती होना चाहिए, आपका कॉन्फेडरेशन होना चाहिए या फेडरेशन होना चाहिए, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, कोई लेजिस्लेचर बाई कैमरल हो यूनिकैमरल हो, जो चाहो करो, लेकिन बस एक दफा को 100% ऑपरेटिव कर। हर शख्स को हर वक्त ये हक हासिल हो कि वो अदालत आरिया का जाकर कुंडा खटखटाए कि जनाब मैं साबित करता हूं कि फला कानून की फला दफा किताब और सुन्नत के खिलाफ कीजिए, आइए उलमा आए, जो आए आकू करें, साबित कर देंगे तो वो कल अदम होता। अगर कोई पार्लियामेंट के जेरे गौर है कोई कानून, अभी वो बिल की शक्ल में है, अभी वो तजवीज की सूरत में है, उसी वक्त आप खटखटा सकते कि इसकी फला शिक जो है वो किताब और सुन्नत के मुनाफी में साबित करता, वो उसी वक्त खत्म हो जाए। इस एक चीज को आप कायम कर दीजिए कि मुताए मुतलक अल्लाह है और जिंदगी का कोई गोशा उससे मुस्तस्ना नहीं, उसके दीन का गलबा है पूरे के पूरे निजाम इताअत पर। मैं अर्ज कर रहा था कि ये कुरान मजीद में इस्तिलाहात मुतअद्दिद हैं, मफ़हूम एक ही।
بالکل آغاز میں فرمایا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اٹھو، کمر کس لو، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ انذار، آخرت کی خبر دینا۔ نیند کے ماتوں کو جگاؤ، یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی بس دنیا ہی دنیا ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ انہیں بتاؤ کہ ایک دن اٹھنا ہے مرنے کے بعد، اور اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی۔ اور تمہاری اس عملی جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ تکبیر رب، رب کو بڑا کرو، یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو۔ وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتھارٹی اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن کی۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا۔ نمبر ایک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں، حاکم حقیقی صرف۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث۔ تم دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کام آئے گا، جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی۔ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں، کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لی اللہ اکبر کہنا، بہت جوش آیا اور نعرہ تکبیر اور زور سے مارا نعرہ، اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا سارا جوش وہیں کا وہیں، آگے عمل کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں۔ اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہنا، حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزون یا مجازن ہوں گے۔ تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا کرنا۔ اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کسی چیز کو چھوٹا کرنا، ریور سے ریویولیٹ، بک سے بکلیٹ، یہ چھوٹا کرنا، اس میں تصغیر ہے۔ کتاب سے کتابچہ۔ تسہیل کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو آسان بنانا۔ تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا۔ اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی اس کی بڑائی کو نافذ۔ یہ ہے ہدف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے، یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمائی ان اقیموا الدین۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 جگہ پر آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر۔ کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا، آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چاہے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں، باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں جز رہ جائے گا۔ 100 میں سے ایک نکال لیں گے تو 99 بھی کل نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک جز۔ تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو علی الدین کل ہی کا تقاضا ختم۔ یہی مفہوم آیا ہے سورہ انفال میں، اور یہ کب آیا؟ جبکہ حضور کی وہ انقلابی جد و جہد جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ، وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ سا تقسیم ہوا ہوگا، نارتھ نازم آباد میں میری ایک تقریر کل ہے۔ یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی ہے، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب۔ وہ اسلامی انقلاب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی۔ اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جد و جہد کا مرحلہ وہ آ گیا، آرمڈ کانفلکٹ والا، مسلح تصادم والا، تو فرمایا گیا سورہ انفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے۔ یہ کل کے لفظ پر غور کیجئے۔ آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے، تو یہی ہے اصل میں مغالطہ، یہی ہے سنویت، یہی ہے تسلیس۔ کہیں دین انسان کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام ہمارا دین ہے، بلکہ دین کی بجائے وہاں لفظ مذہب ہونا چاہیے تھا، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری وہ معاشیت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے۔ بہرحال یہ تسلیس ہے، اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک ہمارا اجتماعی نظام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے پرسنل لا سے ہے۔ یہ سنویت ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ پوری انسانی زندگی ایک وحدت، ایک ایسی وحدت کہ جس کا کوئی حصہ بھی
اس سے منفک نہ ہونے پائے۔ این آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت، ایک ان آرگینک ہوتا ہے معاملہ۔ اگر آپ کا لوہا پڑا ہوا 10 من، آپ نے اس میں سے 2 من ادھر کر دیا، 8 من ادھر کر دیا، لیکن ہاتھی کا جو آرگینک ہول ہے وہ اگر 50 من کا ہے تو اس کو 20-20 من کے 2 حصوں میں کرو گے تو وہ ختم۔ یہ جو حیاتیاتی وحدت ہے، آرگینک ہول، اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول ہے۔ اب میں یہ کل عرض کرنے والا ہوں اصل میں کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نظام، وہ بھی در حقیقت اسی نقطۂ توحید کی شرحیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ اسلام کا معاشی نظام، اس کی اصل اصول توحید، اسلام کا سیاسی نظام، اس کا اصل اصول توحید، اسلام کا سماجی نظام، اس کا اصل اصول توحید، لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو سے باہر ہے۔ بہرحال عملی تقاضا جان دیجئے، توحید، عقیدہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کیجئے، اس کے لیے تن من دھن لگا دیجئے۔ یہی ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو یہ جہاد فی سبیلہ کیا ہے؟ اب اس کو میں علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اس قدر خوبصورت اشعار ہیں یہ، جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تو دنگ رہ گیا کہ ایک شخص کی عظمت، اس کے فکر کی بلندی کا کوئی تصور۔ اقبال نے جو کہا تھا غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں تو خیر انہوں نے کہا، اور میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احتراماً ادباً کہا ہے۔ حقیقتاً یہ شعر اگر راست آتا ہے تو خود علامہ اقبال، فکر کی اس بلندی کو دیکھیے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ذرا نوٹ کیجئے، یہ بندگی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا تقاضا ہے عملی انفرادی سطح پر، اللہ کا بندہ بن جانے، امتن اس کی اطاعت کے وہ خالص کرتے۔ مقام بندگی دیگر، یہ بھی ابھی پہلا مقام ہے، اور یہ مقام تو وہ ہے کہ جس پر پورے اتر رہے فرشتے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدا خواہی۔ یہ نوری جو ہے فرشتہ، اس سے تجھے سجدہ چاہیے۔ وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے اس سے تقاضا کچھ نہیں ہے۔ اس خاکی انسان سے اللہ تیرا تقاضا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شدا خواہی، چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیادی ہا، شہادت پر وجود خود ز خون دوستاں۔ تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے چاہنے والے اپنے خون کی سرخی سے تیری توحید کے نظام کو قائم کریں، تیرا نظام دنیا میں برپا کریں، اپنی گردنیں کٹوائیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ مقام عاشقی ہے۔ کیوں ہے؟ ذرا سمجھ لیجئے اس کو بھی۔ اس کو ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ویسے تو بہقی کی روایت ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کیے ان میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کی۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت پٹ کر، جیسے عذاب قوم لوط پر آیا یا کسی اور قوم پر آیا، اس طرح کے عذاب کی کا حکم، عذاب استیصال، عذاب ہلاکت۔ قال فقال، حضور فرماتے کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دو، درا حالے کہ اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے، فلاں بندہ جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب مقام بندگی پر با تمام و کمال متمکن ہونے کا اس سے آگے کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے؟ ایک شخص اتنا زاہد، اتنا عابد، اتنا اطاعت شعار، اتنا فرما بردار کہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل۔ کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خدا بندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ وقال صوابا، وہاں اور یہاں جبرائیل ہے، کوئی مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی
لیکن ایک مرتبہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ مبالغہ نہیں ہے، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کریں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ سوچئے، اس سے آگے کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ لم یاسک طرفۃ عین، پروردگار اس نے تو تیری کبھی معصیت میں پلک جھپکنے جتنی مدت بھی بسر نہیں کی، اس کو بھی ہلاک کر دوں۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اتنا ہنجار پر پھر دوسروں پر۔ کیوں یہ کیوں دوہرا مجرم ہو گیا؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی بنیاد پر متغیر نہیں ہوا۔ وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس کا معاملہ یہ رہا، وہ اپنی ہی ذاتی نیکوکاری میں اور عبادت گزاری میں اور دینداری میں لگا رہا۔ اس کی غیرت اور حمیت نے کبھی جوش نہیں مارا، اس کے خون کبھی کھولا نہیں اس پر کہ میرے قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھی، میری شریعت کا استہزاء ہو رہا تھا، منکرات پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ دوہرا مجرم ہے، لہذا پہلے اس پر اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط۔ میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں عوامی اجتماعات میں کہ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے، کیا ہوگا؟ اگر تو کچھ آپ میں جان ہے تو وہ جانے نہیں پائے گا، اور اگر جان نہیں ہے تب بھی کم سے کم اگر آپ اس سے انتقام نہیں لے سکتے تو پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے میں آ جائے گا، آپ اپنی جگہ پر کانپ تو رہ جائے، کھول تو اٹھے گا آپ کا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بے غیرت بے حمیت۔ اسی طریقے سے اللہ کے دین کو پامال دے کر کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مت ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے بھی اترنا دیکھے۔ اور اے خاصہ خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آہت قریب الغربا ہے۔ اور اقبال نے بھی یہی مرثیے کہے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اس حال کو دیکھ کر ایک انسان اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنے کارخانے، اپنی تجارتیں، اپنے پروفیشن، ان میں مگن ہے، اس کا خون جوش نہیں کھا رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی غیرت و حمیت سے اس درجے تہی ہو چکا ہے، دینی حمیت اور غیرت سے اس درجے محروم ہو چکا ہے کہ اس کے احساسات پر جوں تک نہیں رہ رہی، تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بیڑا غرق۔ وہ جو اقبال نے ایک نظم لکھی ہے روہیلا پر، روہیلا کس قدر ظالم جفا جو کینا پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے۔ اس میں آخری واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کو نظمایا ہے کہ اس روہیلے نے یہ ذرا جائزہ لینے کے لیے کہ اب تیموری خون کے اندر کوئی حمیت کی حرارت رہ گئی ہے یا نہیں، تو جب وہ گیا حرم میں تو وہاں جا کر اس نے اپنا جو کمر بند تھا جس میں خنجر لگے تو کھول کر رکھ دیا اور لیٹ گیا استراحت کے لیے، بہانہ یہ بنایا کہ سو رہا ہوں۔